BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. جعلی ڈگریوں کا دھندا کتنا وسیع ہے اور جن ممالک میں ان کا جال پھیلا ہے وہاں پاکستان کیسے پیش ہے؟ فیفا کا بحران بڑھ رہا ہے. سابق نائب صدر جیک وارنر نے کہا کہ وہ تفتیش کاروں کے سامنے کئی ایک کی پول کھولیں گے. نیپال میں زلزلے کے بعد سکول تو کھل گئے لیکن تقریباً 10 لاکھ بچوں کو سکول ہی میسر نہیں. پاکستان میں جعلی ڈگریوں کے معاملے میں آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کی تفتیش جاری ہے. کہا جاتا ہے کہ غیر قانونی یونیورسٹیوں اور ایکریڈیٹنگ باڈیز یا ڈپلوما ملز کا یہ دھندا اربوں ڈالر سالانہ کا ہے اور کچھ اندازوں کے مطابق پاکستان اس کاروبار میں کچھ عرصے سے صف اول میں رہا ہے. لیکن اس دھندے میں ملوث عناصر کا تعاقب کرنا اور ان پر شکنجہ کسنا کس قدر دشوار ہے؟ قندیل شام کی رپورٹ. کیا آپ کبھی کسی ایسے ہسپتال جانا چاہیں گے جہاں کارکنوں نے جعلی یونیورسٹیوں سے ڈگری حاصل کی ہو، یا کسی ایسی ایئر لائن پر سفر پسند کریں گے جس کے ایروناٹیکل انجینئرز نے مناسب تربیت نہ لی ہو؟ یقیناً نہیں. لیکن جو ڈگریاں ایک زمانے میں مہارت کا ثبوت ہوتی تھیں اب وہ محض چند $100 میں خریدی جا سکتی ہیں. ڈپلوما ملز یعنی غیر قانونی یونیورسٹیوں اور ایکریڈیٹنگ باڈیز کا ایک وسیع نیٹ ورک جو جعلی سرٹیفکیٹس بیچتے ہیں انٹرنیٹ کے گمنام اور بے سرحد دور میں ایک وبا کی طرح پھیل چکا ہے. FBI کے ایک سابق اہلکار کے مطابق ڈپلوما ملز سالانہ $1 ارب سے بھی بڑا کاروبار ہے جس میں دنیا بھر میں ہر سال 10 لاکھ سے زائد جعلی ڈگریاں فروخت ہوتی ہیں. شمالی امریکہ میں 1200 کے لگ بھگ ملے ہیں جن میں امریکہ مقبول ترین مرکز ہے. یونیورسٹی ڈگری پروگرام کے نام سے ایک مشہور کیس 1990 کی دہائی میں سامنے آیا جس میں 2 امریکیوں نے کال سینٹرز کے ذریعے 2 لاکھ جعلی ڈگریاں بیچ کر تقریباً $40 کروڑ کمائے. 2003 میں ہونے والے انکشاف میں پتہ چلا کہ امریکہ میں 464 وفاقی ملازمین کی ڈگریاں بوگس تھیں. خیال کیا جاتا ہے کہ یورپ میں 640 کے لگ بھگ ڈپلوما ملز ہیں جن میں آدھی سے زیادہ برطانیہ میں پائی جاتی ہیں. جنوبی ایشیا میں بھی ڈپلوما ملوں کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے. عالمی فہرست میں انڈیا چوتھے جبکہ پاکستان 10ویں نمبر پر ہے. تاہم کچھ اندازوں کے مطابق اگر صرف یہ دیکھا جائے کہ ڈپلوما ملز کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے تو پھر پاکستان سب سے اوپر ہے. ویروفیل برطانیہ کی ایک اسکریننگ کمپنی ہے جو جاب سیکرز کی اسناد کی تصدیق کرتی ہے. سن 2009 سے یہ ڈپلوما ملوں کی مانیٹرنگ بھی کر رہی ہے. ان کے ڈیٹا بیس میں اب تک ایگزیکٹ سمیت 6000 سے زیادہ مبینہ غیر مجاز ڈپلوما اور ایکریڈیٹیشن پرووائڈرز ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 10 ممالک میں ہے جہاں ڈپلوما ملیں کثرت سے ہیں. پاکستان really plays two roles. جہاں تک جعلی یونیورسٹیز کی بات ہے تو پاکستان کا اس میں دوہرا کردار ہے. وہاں نہ صرف ایسے لوگ ہیں جو بڑے پیمانے پر جعلی ڈگریاں خریدتے ہیں جن میں سیاستدان اور دوسری اہم شخصیات شامل ہیں، بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ مجرم ہیں اور وہ ان ڈگریوں کو بیچنے کا کام کرتے ہیں. یہ لوگ پاکستان سے یہ جعلی یونیورسٹیز چلاتے ہیں اور دوسرے ممالک کے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. ان میں برطانیہ، مشرق وسطیٰ اور امریکہ شامل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیکٹ کے مسئلے سے پہلے بھی پاکستان میں جعلی یونیورسٹیز کا کام دنیا بھر میں سب سے زیادہ تھا. باوجود اس کے کہ ڈپلوما ملز اعلیٰ تعلیم کے تصور کے ہی خلاف ہیں، اس کاروبار میں ملوث لوگ بعض اوقات قانون کے دائرے میں رہے ہوئے کام کر سکتے ہیں. Many of these organizations operate in a virtual world. اکثر ڈپلوما اور ایکریڈیشن ملز سائبر کی دنیا میں کام کرتی ہیں، اس لیے ان کو ٹریک کرنا بہت مشکل ہے. آپ کو عالمی سطح پر تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر پاکستان میں کچھ ہوتا ہے جس سے باہر کے ملکوں میں قائم اداروں کے نام ہائی لائٹ ہوتے ہوں. اس فراڈ سے قانونی طور پر نمٹنے کے حوالے سے کچھ مسائل یہ ہیں کہ کبھی کبھار یہ ادارے قانونی طور پر کمپنی ہونے کے ناطے ملکوں میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں. وہ ایسے لفظ استعمال نہیں کرتے جو اس ملک کے قانون کے تحت غیر قانونی ہوں. ویسی ڈگریاں فراہم کرتے ہیں جو ریگولیٹڈ نہیں ہوتی. ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید جو لوگ اتھارٹی میں ہیں وہ کس طرح سے فراڈ میں شریک ہیں. پبلک سیفٹی کے لیے خطرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈپلوما ملز ہائر ایجوکیشن کی قدر و قیمت کم اور تعلیم کی روح کو ختم کر دیتی ہیں. جہاں ایک طرف لندن اپنی معروف یونیورسٹیوں کے لیے مشہور ہے، وہیں یہ شہر جعلی اداروں سے بھرا پڑا ہے جن میں سے کچھ افراد یقیناً اہم عہدوں پر جا پہنچتے ہیں. تاہم اس مسئلے کا مناسب حل فی الحال سامنے نہیں آیا. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں یہ کاروبار صحیح معنوں میں ایک مسئلہ ہے وہاں صاحبان اقتدار خود بھی انہی ڈپلوما ملز کے مرہون منت ہیں. قندیل شام کی رپورٹ.
اور اب ڈگریوں کے اسکینڈل سے فیفا کے بحران کی طرف چلتے ہیں۔ فیفا میں بدعنوانی کے الزامات کا سلسلہ ہے کہ رک کے نہیں دیتا۔ اب فیفا کے سابق نائب صدر جیک وارنر الزامات کی زد میں ہیں۔ اس سے قبل گھر کے بھیدی فیفا کے سابق اہلکار چیک بلیزر تھے، جنہوں نے جنوبی افریقہ میں فٹ بال عالمی کپ منعقد کروانے کے لیے رشوت لینے کا کھلا اعتراف کیا تھا۔ باقی بات غضنفر حیدر کے ساتھ۔ یہ فیفا کی وہ کامیاب بولیاں ہیں جو ایف بی آئی کی عالمی تفتیش کا مرکز ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اب اس بات کی تفتیش کر رہے ہیں کہ فیفا نے روس اور قطر کو ورلڈ کپ کی میزبانی کس طرح دی۔ اسی دوران بدعنوانی کے الزامات میں گھرے فیفا کے نائب صدر جیک گارنر نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ تفتیش کاروں کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ میرے پاس جو دستاویزات ہیں ان میں فیفا میں ہونے والے عالمی لین دین کے علاوہ سابق صدر سیپ بلیٹر سے متعلق بھی اہم معلومات ہیں۔ لیکن اس وقت اس تفتیش کا سب سے اہم کردار ایک امریکی ہے۔ چک بلیزر نہ صرف فیفا کی بااثر شخصیت تھے بلکہ ان کا بڑا نام بھی تھا۔ طوطے پالنے کے شوقین یہ سرمایہ دار گزشتہ 3 برسوں سے امریکی حکام کو فیفا میں مبینہ اعلیٰ سطح کی کرپشن کی تفصیلات دے رہے ہیں، اور یہ کہ کیسے وہ ایف بی آئی کے جاسوس کے طور پر اپنی چابیوں کے گچھے میں نصب خفیہ کیمرے سے ان میٹنگز کی ریکارڈنگز کیا کرتے تھے۔ چک بلیزر کی ایک سابق ساتھی میل برنن کا کہنا ہے کہ چک بلیزر ایک دھوکے باز سرمایہ دار تھے۔ Chuck was corrupt from the get-go. There wasn't a single relationship. چک بلیزر نے فٹ بال کی دنیا میں کسی کے ساتھ کبھی بھی ایسا کوئی رشتہ نہیں بنایا جس کا مقصد خاموشی سے اپنی دولت میں اضافہ کرنا نہ تھا، جس سے کھیل کی ساکھ کو دھچکا لگا۔ چک بلیزر امیر ترین اور طاقتور لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے، لیکن اب ان کے جس رشتے پر تفتیش کاروں کی توجہ ہوگی وہ ہے فیفا کے سابق صدر سیپ بلیٹر کے ساتھ ان کی دوستی۔ غضنفر حیدر، BBC نیوز۔ اور اب ایک نظر دیگر خبروں پر۔ گھانا کے دارالحکومت اکرا میں ایک پیٹرول سٹیشن پر دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 100 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے افراد 2 روز پہلے ہونے والی مسلسل بارش کے سبب بے گھر ہونے کے بعد اس پیٹرول سٹیشن میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں باغیوں کے ایک حملے میں فوج کے کم سے کم 17 اہلکار مارے گئے ہیں۔ یہ حملہ چندیل ضلع میں ہوا جو میانمار کی سرحد پر واقع ہے۔ شمال مشرقی ریاستوں میں گزشتہ کئی برسوں کا یہ سب سے بڑا حملہ بتایا گیا ہے۔ نیپال میں 25 اپریل کے تباہ کن زلزلے کے ہلاک شدگان میں 20% بچے تھے۔ اقوام متحدہ کہتی ہے کہ ہزاروں اسکول تباہ ہونے کے سبب لاکھوں بچے اسکول جا ہی نہیں سکتے۔ مکانوں کی تباہی اس کے علاوہ ہے۔ کاٹمانڈو اور اس کے اطراف کا دورہ کرنے کے بعد ہمارے نمائندگار شکیل اختر کی رپورٹ۔ یہ موسیقی کی کوئی کلاس نہیں، یہ کاٹمانڈو میں بچوں کو ذہنی تناؤ سے نکالنے کا ایک طریقہ ہے۔ زلزلے کے مناظر بچوں کے ذہن میں نقش ہیں، ان پر اس کا گہرا اثر ہوا ہے۔ भूकम्पले फेरि मान्छेलाई लग्ला अनि यो भूकम्पले गर्दा अहिले धेरै क्षति भएको छ नि। انہیں لگتا ہے کہ کہیں زلزلہ پھر نہ آ جائے۔ ٹیچرز ان کا ڈر دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیشن، اس کے بعد ڈانسنگ، پینٹنگ، سنگنگ انوالو کرا کے بچے کو جیسے پہلے کا بات وہ لوگ بسر جائے، یاد نہیں کرے کہ ارتھ کوئک آیا تھا کبھی۔ 25 اپریل کے زلزلے نے لاکھوں گھروں کے ساتھ ہزاروں اسکول بھی تباہ کیے۔ بچوں کی فلاح کے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ Altogether 32,000 classrooms were completely destroyed. زلزلے سے 32,000 کلاس روم پوری طرح اور 16,000 جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے 10 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ 1 million children still out of school. متاثرین کی ایک بڑی تعداد اب بھی ریلیف کیمپوں میں ہے۔ یہاں بچے اعصابی تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ٹینٹ میں پڑتا ہے اور موبائل پر گیم کھیل کے بیٹھتا ہے، کسی سے بولنا، ہنسنا، چلنا سب بند ہو چکا ہے۔ بعض مقامی رضاکار تنظیمیں ان بچوں کی مدد کر رہی ہیں۔ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے، گمسم سے رہتے تھے، تو پھر ہمیں لگا ان بچوں کا ڈر بھگانا چاہیے، تو ڈر بھگانے کے لیے یہ سب ہم کر رہے ہیں، ان کو جو اچھا لگتا ہے۔ نیپال میں اسکول دوبارہ کھل گئے ہیں۔ رمیلا سرشٹا کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا اسکول جانے سے ڈر رہا تھا، وہ اوپری منزل کی کلاسز سے بھی گھبراتا ہے۔ جو اسکول محفوظ ہیں وہاں بھی بچوں کی حاضری بہت کم ہے۔
पहले दिन में थोड़ा अबाउट 50% भी नहीं थे स्टूडेंट, अभी दूसरा दिन तीसरा दिन से थोड़ा बढ़ रहे हैं। अभी कोई स्टूडेंट तो शायद अभी आएगा भी या नहीं आएगा, नो आइडिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग और तशद्दुद से बचाने के लिए मुतासरा इलाकों में जल्द स्कूल शुरू करने होंगे। लाखों बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए दूर दराज के इलाकों में इस तरह के हज़ारों आर्जी स्कूल बहुत जल्द बनाने होंगे। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, काठमांडू। BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबीन में आपको ले चलेंगे बगदाद, जहां BBC की ओला गेरन को उस जेल तक रसाई मिली जहां दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंद कैद हैं। देखिएगा क्या कहते हैं वो, और मिलिएगा उन खवातीन से जिनकी हिम्मत सैलाब भी न तोड़ सका बल्कि उन्हें अपना कारोबार करने का एतमाद देकर गया। BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। दौलत इस्लामिया के फैलाव से पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती है और ये नस्ल इंसानी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ सकती है। ये बयान रिटायर्ड जनरल जॉर्ज एलन ने दिया, जो दौलत इस्लामिया के खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद के इंचार्ज भी हैं। इराकी इंटेलिजेंस ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान दौलत इस्लामिया के 40 सेल्स में शामिल शिद्दत पसंदों को पकड़ा है। BBC को एक ऐसे ही सेल के 3 अफराद तक खुसूसी रसाई मिली जिन पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 50 अफराद को हलाक करने का इल्ज़ाम है। ओला गेरन की रिपोर्ट, नुसरत जहां की ज़बानी। दौलत इस्लामिया की जानिब से एक और प्रोपेगेंडा वीडियो। कंप्यूटर ग्राफिक में एक खुदकुश बमबार अपने हदफ की जानिब बढ़ रहा है। गुज़िश्ता दिसंबर में होने वाले इस हमले का निशाना UN का काफिला था, जिसमें सिर्फ खुदकुश बमबार हलाक हुआ। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस हमले की साजिश का एतराफ़ किया है। लाओ एहसाल है जो 4 बच्चों के बेरोज़गार बाप हैं। हुसैन हामिद भी बेरोज़गार हैं। संजीरों में जकड़े हैदर मंसूर इस ग्रोह के सरगना हैं। हुकाम का कहना है कि वो फरार होने की कोशिश में ज़ख्मी हो गए। हमें इन लोगों तक खुसूसी रसाई दी गई। इन लोगों का कहना है कि वो ये बातचीत बग़ैर किसी दबाव के कर रहे हैं। You belong to Islamic State. आपका ताल्लुक दौलत इस्लामिया से है, जिसने हर तरह के जुल्म ढाए हैं, लोगों के सर कलम किए, कत्लेआम किए, औरतों को जिनसी गुलाम बनाने के लिए फ़रोख्त किया। तो आप किस तरह ऐसे मज़ालिम को जायज़ करार दे सकते हैं? ये गलत है, मैं इसको जायज़ करार नहीं दे सकता। ये बिल्कुल गलत है। कमांडर ने कहा था कि मेरा निशाना अमरीकी होंगे, लेकिन जब मैं बगदाद पहुंचा मुझे कुछ और ही अहकामात दिए गए। पुलिस के मुताबिक ये मंजर गुज़िश्ता नवंबर में एक पेट्रोल स्टेशन पर धमाके की तबाही का है। अचानक नज़दीक ही कॉफ़ी शॉप में दूसरा धमाका हुआ। मंसूर और उनके ग्रोह पर 2 माह में 50 लोगों को हलाक करने का इल्ज़ाम है। मंसूर का कहना है कि उन्हें हलाकतों की तादाद का अंदाज़ा नहीं, क्योंकि एहसास जुर्म के सबब वो TV नहीं देखते थे। कारें बगदाद लाने वाले ट्रांसपोर्टर का कहना है कि वो पैसों के लिए दौलत इस्लामिया में शरीक हुए और उन्होंने सुन्नियों के लिए एक खित्ते का वादा भी किया था। उन्होंने कहा कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम तुम्हें गाड़ी देंगे, आप कार लेकर घूमो और जो देखो हमें बताओ। उन्होंने मुझे एक घर भी किराए पर दिलवाने की बात की थी। इंटेलिजेंस अफसरान का कहना है कि ये तजर्बेकार शिद्दत पसंद हैं, लेकिन दौलत इस्लामिया जल्दी ही और आसानी के साथ उनकी जगह किसी और को दे देगी। एक सीनियर कमांडर ने कहा है कि ये दरिया बहता रहेगा। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। जो नाज़रीन हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं उनके लिए हमने एक मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान में 2010 का सैलाब बहुत सौ का बहुत कुछ बहा ले गया, लेकिन बहुत सौ को जीने का नया ढंग और नया ज़रिया माश भी दे गया। सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की ख़वातीन भी अपनी मदद आपके तहत घरों से बाहर निकली, नौकरियां की, लेकिन 5 साल गुजरने पर इन ख़वातीन का ज़्यादा रुझान अपनी ज़ाती कारोबार की तरफ है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अद्दू से शुमाइला खान की रिपोर्ट। उमूमन आपने किसी भी किरियाने या ऑयल चेंज की दुकान पर मर्दों को काम करते देखा होगा,
لیکن کوٹ ادو کی رخسانہ وہ واحد خاتون ہیں جو یہ کام خود کرتی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ رخسانہ 2 سالوں تک مزدوری کرتی رہیں، پھر جمع پونجی سے اپنا کاروبار شروع کیا۔ مردوں کے معاشرے میں یہ کام جاری رکھنا آسان نہ تھا۔ پہلے اچھا نہیں سمجھیں تھے، اچھا سمجھیں تھے۔ پہلے لوگ اس کام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، پر اب اچھا سمجھتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ تم عورت ہو کر یہ کام کیوں کرتی ہو؟ ان کو اب سہولت مل گئی ہے، اب ان کو یہاں فائدہ ہے کہ تیل گھر پر ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کاروبار انہیں تیل مقصد ہی گھر دے وچ چینج تھی ویندے۔ سیلاب سے متاثرہ دیہی خاندانوں کی خواتین کام کے لیے پہلی دفعہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ 5 سال بعد روایتی غیر روایتی ہر طرح کے ہنر میں انہوں نے اپنی انفرادی شناخت حاصل کر لی ہے۔ سمینہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے۔ سیلاب سے پہلے اور بعد میں وہ مختلف جگہوں پر ملازمت کرتی رہیں، تاہم آمدنی محدود تھی۔ بعد میں انہوں نے حوصلہ کر کے کوٹ ادو جیسے پسماندہ علاقے کا پہلا بوتیک کھولا۔ پہلے میں جاب کرتی تھی، دوسروں کے انڈر کام کرنا ہوتا تھا، مطلب کبھی لیٹ ہو جاتی تھی بچوں کی وجہ سے۔ میرے بچے تھوڑے اب نارمل قسم کے ہیں تو مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی۔ تو اب جب گھر میں ہوں تو مطلب بچوں کو بھی بہت مطلب اچھے طریقے سے ان کا بھی خیال رکھ سکتی ہوں، اپنا کام بھی بہت اچھے طریقے سے چلا سکتی ہوں، اور اس میں مجھے تھوڑا پرافٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ 8 سالوں سے کوٹ ادو میں خواتین کے ساتھ کام کرنے والی رضوانہ کے خیال میں سیلاب کے بعد خواتین کے کام سے متعلق رویوں میں تبدیلی آئی ہے، اور ان کے مطابق اب اس علاقے کی 80% خواتین مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ پہلے خواتین زیادہ تر منسلک ایگریکلچر لیبر اور لائف سٹاک سے تھی، لیکن اب خواتین اس سے آگے متبادل بھی مطلب کام کر رہی ہیں، کیونکہ فلڈ سے پہلے وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمارا جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کی بھروائی ہم ابھی تک کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے زرعی معاشرے کی خواتین کے لیے محنت مشقت کوئی نئی بات نہیں ہے، ہاں مگر سیلاب کے بعد ضرورت کے تحت اب اس کی شکل بدل رہی ہے۔ شمائلہ خان، BBC نیوز، کوٹ ادو۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ تو اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے۔ آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔